بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعائے نادلی شریف کو صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنے کی روحانی فضیلت بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایلیہ روحانیت کیا ہے، ایلیہ روحانیت کا دعائے نادلی شریف سے کیا تعلق ہے، اور یہ کس طرح اللہ کے حکم سے آپ کی مشکلات کی آسانی کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے روحانیت کے چند ایسے سیکرٹ بھی شیئر کر دیے ہیں کہ اگر آپ نے انہیں جان لیا تو انشاءاللہ محمد وآل محمد کے کرم سے دنیا میں آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سمجھیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کی سوچ کو ایک ایسا روحانی رستہ دیا گیا ہے جو صرف اور صرف کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں یہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے وظائف کیے، نادلی شریف کی کثرت سے پڑھی اور وہ کثرت سے صدقات بھی کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی مشکلات حل نہیں ہو پاتی۔ یہ سوال بھی ایک ضروری نقطہ ہے۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی مشکلات کے حل نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ناظرین، روحانیت ایک خاص قسم کی پاور ہے جس کا ایک حصہ انسان کے اپنے ہی اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے وجود کے باہر بھی ہر خالی جگہ پر روحانیت سمائی ہوئی ہے۔ ہر انسان کے اندر موجود روحانیت کیفیت اور مزاج کی بنا پر دوسرے انسان کے اندر موجود روحانیت سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ایک فرد کے فنگر پرنٹ دوسرے فرد سے نہیں مل سکتے، اسی طرح ہر انسان کی روحانیت بھی دوسرے انسان سے نہیں ملتی بلکہ مختلف ہوتی ہے۔ اپنے اندر موجود اس روحانیت کا استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ بجلی کا استعمال کر کے اپنے کاموں میں آسانیاں لاتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے اندر موجود روحانیت کا استعمال کر کے بھی اپنے تمام معاملات کو اور مشکلات کو اللہ کے حکم سے حل کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنے اندر موجود روحانیت کی صحیح پہچان ہو، کیونکہ پہچان ہوگی تو آپ اس کا استعمال کر سکیں گے، اور کسی بھی چیز کی پہچان کیے بغیر اس کا استعمال ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر موجود روحانیت کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو ناظرین، اپنے اندر موجود روحانیت کی پہچان کرنے کے لیے مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں، جن میں وظائف، چلہ کشی اور مراقبات اہم ہیں۔ یہ وظائف، چلہ کشی اور مراقبات اگر ایک فرد صحیح طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو وہ اپنے اندر کی روحانیت کو زندہ کرنے میں اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ وظائف، چلہ کشی اور مراقبات فرد کے باطن کی صفائی کے لیے کروائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر صاف ہو جائے تو اس کی پہچان کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ وظائف، چلہ کشی اور مراقبات میں جو مناجات پڑھے جاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام پڑھے جاتے ہیں، یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھی جاتی ہے، تو انہیں روحانیت کی زبان میں خفیہ روحانی پاسورڈ کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی دوران یکسوئی اور توجہ کے ساتھ خیالات کو کنٹرول کرتے ہوئے جو وقت آپ گزارتے ہیں، اس کا مقصد ایک مخصوص روحانی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے، جسے ہم نوری استغراق کہتے ہیں۔ یعنی اس دوران آپ غیر ارادی طور پر وہ خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے اندر موجود روحانیت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت یعنی نوری استغراق کے دوران جب آپ چند دن روحانی مناجات پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانیت اور ان مناجات کا آپس میں لنک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی روحانیت کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اسے کن مناجات کے ذریعے بلایا جا رہا ہے۔
لہٰذا آپ کی روحانیت آپ کے پڑھے جانے والے مناجات کے ذریعے ایکٹیو ہو کر آپ کی سوچ سے پیغام لے کر آپ کی مشکلات کو اللہ کے حکم سے حل کرتی ہے۔ بتائی گئی بات تھوڑی مشکل ضرور ہے، مگر اس کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو آپ کے اندر کی روحانیت کی پہچان کے لیے اور مشاہدہ کروانے کے لیے آپ کو اسم یا علی کا وظیفہ 40 دن ادا کرنے کے لیے دیا۔ اب ان 40 دنوں میں آپ کی ذہنی کیفیات کئی بار تبدیل ہوگی۔ اسی دوران کبھی تو آپ کا ذہن بے حد انتشار والی کیفیت میں رہے گا، کبھی غم کی کیفیت میں رہے گا، کبھی خوشی کی کیفیت میں رہے گا، کبھی محبت کی کیفیت میں رہے گا، اور کبھی نفرت کی کیفیات آپ پر ان 40 دنوں میں طاری ہوتی رہے گی۔ آپ کے ذہن میں پرانی سے پرانی یادیں عکس ہونا شروع ہو جائیں گی، جن میں بہت ساری باتیں آپ کی دل آزاری والی بھی ہوں گی اور آپ کی خوشی والی بھی ہوں گی، اور اس دوران کچھ ایسی کیفیات بھی آپ پر طاری ہوں گی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران ایک کیفیت ایسی بھی ہوگی جو جیسے ہی آپ پر طاری ہوگی تو اسی وقت آپ کے پڑھے جانے والے مناجات یعنی اسم یا علی اور آپ کی اس کیفیت کا آپس میں لنک ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ لنک ہوگا اسی وقت آپ کے سامنے آپ کی اصل یعنی روحانیت ایک غیر وجودی شکل میں شعوری یا لاشعوری حالت میں موجود ہوگی، اور اسی روحانیت کی وجہ سے ایسی عجیب روحانی واردات کا بھی ظہور ہونا شروع ہو جائے گا جسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران آپ کو آپ کے اندر موجود روحانیت کے واضح اور عقلی مشاہدات بھی ہوں گے، اس کی پہچان بھی ہوگی، اور یہ مخصوص روحانی کیفیت آپ کو ذہن نشین بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ عمل کرنے کے بعد آپ جب بھی یہ مخصوص روحانی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے اپنا خفیہ روحانی پاسورڈ یعنی اسم یا علی پڑھیں گے تو آپ کے اندر کی یہ روحانیت فوراً ایکٹیو ہو کر آپ کی مشکلات کو اللہ کے حکم سے ضرور حل کرے گی۔ اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے اکثر افراد کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ غور کیجئے گا کہ ان افراد میں اکثر افراد دعا کے دوران آنکھیں بند کر کے مخصوص مناجات پڑھتے ہیں۔ اصل میں ان افراد کا آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اوپر ایک مخصوص روحانی کیفیت کو طاری کر سکے، اور دعائیہ کلمات خفیہ پاسورڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دعا کو صحیح بندگی والی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے مانگی جائے تو دعا میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں یعنی جو مانگا جاتا ہے وہ نہ ملے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اکثر آپ کسی بھی فرد سے نظر بد یا کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے دم کروانے کے لیے اگر جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فرد دم کے دوران آنکھیں بند کر کے مخصوص روحانی کیفیت اپنے اوپر وارد کر کے مخصوص کلمات پڑھ کر آپ کو دم کرے گا۔ اب اگر یہ فرد مخصوص روحانی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے مخصوص روحانی پاسورڈ کو صحیح انداز سے پڑھ لیتا ہے تو اس سے اس کے اندر کی روحانیت فوراً ایکٹیو ہو کر اس کے متعلقہ مقصد کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ فرد مخصوص روحانی کیفیت کو نہ پیدا کر سکے اور نہ ہی اس دوران مخصوص روحانی پاسورڈ کو پڑھ سکے تو اس سے کچھ بھی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ اپنے اندر کی اس روحانی انرجی سے فرد اپنی زندگی کے سبھی معاملات کو اللہ کے حکم سے حل کر سکتا ہے۔ اس بات میں ایک اور روحانی سیکرٹ بھی چھپا ہوا ہے جس کا سمجھنا بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہی روحانیت کا ایک بنیادی سیکرٹ بھی ہے۔ سیکرٹ یہ ہے کہ اپنی اس روحانیت کو فرد موت کے بعد اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ موت کے بعد فرد کے ساتھ جانے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے فرد کے اپنے اعمال۔ اس کے علاوہ موت کے بعد فرد کے ساتھ اس کی کوئی بھی چیز نہیں جاتی۔ اس جگہ پہ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں نے اسم یا علی جو کہ میرا سیکرٹ روحانی پاسورڈ ہے
اس کے ذریعے اپنے اندر مخصوص روحانی کیفیت پیدا کر کے اپنے ہی اندر کی مخصوص روحانیت کو زندہ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں اپنی اسی روحانیت کے ذریعے بہت اچھے اچھے کام کرتا ہوں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، یعنی میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو میری موت کے بعد میری یہ روحانیت اسی دنیا میں خلا کی لہروں میں روشنی کی طرح ہمیشہ بکھرتی رہے گی، لیکن میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور بالفرض 100 سال کے بعد اگر کوئی فرد میرا خفیہ روحانی پاسورڈ اسم یا علی کو تلاوت کرتے ہوئے وہی روحانی کیفیت پیدا کر لے گا جو کہ میری تھی، تو میری وہ روحانیت اسی وقت خلا کی وسعتوں سے سمٹتی ہوئی اس فرد کے سامنے شعوری یا لاشعوری طور پر حاضر ہو جائے گی، اور اس کی تمام مشکلات کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کام شروع کر دے گی۔ اس روحانیت کے لیے فرد کو وظائف، چلہ کشی یا مراقبت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہے تو صرف اس روحانی کیفیت کی جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے اندر پیدا کی تھی، اور اس روحانی پاسورڈ کی جو میں اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل تلاوت کرتا رہا یا پڑھتا رہا۔ اسی طرح اللہ کے کئی صفاتی نام ہیں جن کے ذریعے آج تک لاکھوں لوگوں نے مخصوص روحانیت کو اخذ کیا اور اس روحانیت سے کام بھی لیے، اور آج وہ لوگ دنیا میں موجود بھی نہیں۔ اور اگر ان افراد کی روحانی کیفیت اور خفیہ روحانی پاسورڈ کو کوئی بھی فرد جان لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ فرد اس روحانی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے اور وہ خفیہ روحانی پاسورڈ پڑھتا ہے، تو وہ فرد متعلقہ فرد کی روحانیت کو خلا کی وسعتوں سے نکال کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو اپنے اندر کی روحانیت کو اخذ کرتے ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، مگر بعض افراد جو اپنے اندر کی روحانیت کو اخذ کرتے ہیں وہ بے حد سٹرونگ ہوتی ہے۔ روحانیت کے سٹرونگ یا کمزور ہونے کا دار و مدار فرد کی نیکی اور تقوی پر ہوتا ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دعائے نادل شریف کو کائنات میں سب سے پہلے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو چلے یا وظیفے کرنے کی ضرورت تو نہیں، چلے یا وظیفے کرنے کی ضرورت ہم جیسے عام انسانوں کو ہوتی ہے، کیونکہ ہم جیسے عام انسان آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ورد کر کے ہی اپنے باطن کی صفائی کرتے ہیں، اور چلے، وظائف یا مراقبات اصل میں باطن کی صفائی کے لیے ہی کروائے جاتے ہیں، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلوں یا مراقبات یا وظائف کی ضرورت نہیں، اور جس ہستی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ مقدر بنتے ہیں تو ان کو چلوں کی ضرورت ہو بھی نہیں سکتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس ہستی کے نام کے چلے تمام انسان، جنات، فرشتے، چرند اور پرند کرتے ہیں، انہی چلوں کی کیا ضرورت۔ جیسے ہی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر نعت شریف پڑھی تو اسی وقت ایک روحانیت کا ظہور ہوا۔ اس روحانیت کو ایلیا یعنی علی کہا گیا۔ ایلیا اصل میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا ایک جز ہے جس کا ظاہری وجود علی ہے، لہذا علی نے خیبر کے مقام پر یعنی ایلیا نے خیبر کے مقام پر پرچم اسلام کو گاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ جس چیز کا تعلق حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہوتا ہے فتح بھی اسی کی ہوتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایلیا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا ایک جز ہے تو سرکار کو اسے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی علی ظاہری وجود کے ساتھ خیبر کے مقام پر موجود تھے، تو پھر اس کے باوجود نادیلی پڑھ کر ایلیا یعنی علی کو کیوں پکارا گیا؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایلیا روحانیت کا مقصد مشکلات کو اللہ کے حکم سے آسان کرنا ہے، اور جنگ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس مشکل میں آپ نے ناد علی پڑھ کر ایلیا روحانیت کو اپنی امت کے لیے عام کیا، اور یہ سبق دیا کہ اگر مشکل میں ناد علی پڑھی جائے تو اس کی مشکل کے حل کے لیے ایلیا یعنی علی وہاں پر ضرور پہنچیں گے۔
اور علی کوئی الگ سے ہستی نہیں بلکہ سرکار ہی کی روحانیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہری پہلو علی ہے اور باطنی پہلو ایلیا ہے، مگر یہ دونوں ایک ہی ہے۔ الغرض ناظرین، خیبر کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیا روحانیت کا خفیہ روحانی پاس ورڈ یعنی دعائے نادلی شریف بھی بتائی، اور اس روحانیت کو تمام دنیا کے انسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے عام بھی کر دیا۔ ناظرین، بعض بزرگوں نے اپنے مشاہدہ باطن کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت میں علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے، جو کہ ظاہری وجود کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بے پناہ وظائف کیے، نادل شریف بھی کثرت سے پڑھی، صدقات و خیرات بھی کیے، مگر ہمیں ہماری مشکلات کا حل نہیں ملا۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو میں موجود مثالوں کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی آسانی سے سمجھ آ جانا چاہیے۔ مختصر یہ کہوں گا کہ دعائے نادل شریف اپنے مقاصد کے حل کے لیے زیادہ پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ نادل شریف کو ایک بار ہی پڑھ لینا مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے تو صرف اس روحانی کیفیت کی ہے جو کہ نادل شریف تلاوت کرنے کے دوران آپ نے اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ روحانیت سے کام لینے کے لیے آپ کو دو چیزیں درکار ہیں، ایک تو مخصوص روحانی کیفیت اور دوسرا خفیہ روحانی پاسورڈ۔ خفیہ روحانی پاسورڈ دعائے نادلی کی صورت میں آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ مخصوص روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات لمحات میں محمد والے محمد کے صدقہ میں آسان ہو جائے گی۔ کہنے کی بات نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ یعنی دعائے نادلی شریف کے لیے ایک مخصوص روحانی کیفیت کا آپ کے اوپر طاری ہونا ضروری ہے، اور یہ مخصوص روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے آپ صرف ایک مرتبہ دعائے نادلی شریف کو تلاوت کریں، انشاءاللہ ایلیا روحانیت آپ کے سامنے آ کر یا غیب میں رہ کر آپ کی مشکلات کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فوری سبب بنے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلیا روحانی کیفیت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ روحانی کیفیت نہ تو آپ اپنے اندر خود پیدا کر سکتے ہیں، نہ آپ کو اس روحانی کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر صرف 5 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کے اندر ہماری بتائی گئی 5 کوالٹیز موجود ہیں تو ایلیا روحانیت ان 5 کوالٹیز کی بنا پر آپ کو خود تلاش کر لے گی۔ یعنی آپ کو ایلیا کیفیت یا ایلیا روحانیت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خود تلاش کرے گی۔ آپ صرف ان 5 باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ 5 کوالٹیز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، محمد وال محمد کی صحیح محبت۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت، نشہ، لالچ، حسد، تکبر اور خود غرضی سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3، خیرات کا صرف مستحق افراد کو پہنچانا۔ نمبر 4، یتیموں، مسکینوں اور لاوارثوں کو اپنی اولاد سے زیادہ اس لیے اہمیت دینا کہ ان لاوارثوں کے وارث سب سے پہلے محمد والے محمد کی ذات مبارک ہے۔ نمبر 5، نیکی کو جنت کے لالچ میں نہیں، صرف اور صرف محمد والے محمد کی خوشی کے لیے کیا جائے، کیونکہ محمد والے محمد کی خوشی جنت سے زیادہ افضل ہے۔ ان 5 خوبیوں کو اپنائیں اور روزانہ صرف 5 منٹ تک محبت کے ساتھ مراقبہ شان علی کو بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایلیا روحانیت آپ کو خود تلاش کرتی ہوئی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مراقبہ شان علی کے لیے تفصیلی لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، بیان کی گئی 5 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے علاوہ مراقبہ شان علی کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ایلیا روحانیت خود بخود آپ کو تلاش کرے گی، اور اگر ایلیا روحانیت نے آپ کو تلاش کر لیا تو کسی بھی مشکل کی آسانی کے لیے آپ کے لیے صرف ایک مرتبہ دعائے نادلی شریف پڑھنا کافی ہے۔
اوپر بیان کی گئی 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اگر آپ مراقبہ شان علی کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو نعت علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں صرف احساسات سے تعلق رکھتی ہیں اور احساسات کو الفاظ کے ذریعے نہیں بتایا جا سکتا۔ ناظرین، اعلیٰ روحانی کیفیت کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کے لیے کسی بھی فرد کی غربت، بیماری اور پریشانی کو دعائے نعت علی شریف کے ذریعے دور کرنا صرف لمحات کا کام ہوگا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ دعائے نعت علی شریف کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ 0307 03000004 پر نوشین بہن سے رابطہ فرمائیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے بھی محمد و آل محمد کی محبت دوسروں کے دلوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو محمد و آل محمد کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔